ہیلو دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج پہلا T20 جو بنگلہ دیش اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلا گیا، اس میں آسانی سے آسٹریلیا نے 5 وکٹوں سے پہلا T20 جیت لیا. دیکھیں اس میں مسئلہ جو اگر آپ ذرا چیک کریں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ جو بنگلہ دیش کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا، وہ بالکل پاکستان کی طرح مجھے کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے. مطلب ان کے پاس جو بیٹسمین ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بالکل ان کا جو اگر آپ ذرا نوٹ کریں تو ان کی ذرا میں بھی اسٹرائک ریٹ چیک کر رہا تھا بیٹسمینوں کی جو کھیل رہے ہیں کرنٹلی، جس میں ایمان ہو گیا، سیف ہو گیا، ٹھیک ہے، توحید رضوائے ہو گیا، ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو سرکار سومیہ سرکار ہو گیا. ان کی جو اگر آپ ذرا ایک ایوریج نکالیں نا، ابھی اگر آپ چیک کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کی جو ایوریج ہے وہ جو بالکل پاکستان کی طرح ان کی اسٹرائک ریٹ کی ایوریج آ رہی ہے، تقریباً 120 سے لے کے 130 اسٹرائک کے درمیان ہے، ٹھیک ہے جی. مطلب زیادہ تر 130 کے اندر اس سے زیادہ کوئی آپ کو ایسے نظر نہیں آئے گا کہ جو اسٹرائک ریٹ کا بیٹسمین بنگلہ دیش کے پاس موجود ہے. دیکھیے جیسے میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں اس بات کو بار بار پوائنٹ آؤٹ کیا کہ T20 میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے آپ کا اسٹرائک ریٹ. اگر آپ کا اسٹرائک ریٹ بیٹسمینوں کا اچھا نہیں ہے، خاص کر میں نے دیکھو اگر آپ کمپیئر کرتے ہو انڈیا کے ساتھ، تو انڈیا کیوں اتنا پچھلے 2 ورلڈ کپ انڈیا T20 کے جیتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ انہوں نے اپنا جو بیٹسمین ہے انہوں نے اپنا کھیلنے کا جو انٹینٹ ہے، جسے آپ انٹینٹ کہتے ہیں، وہ شو کی ہے، ٹھیک ہے جی. دیکھیں ابھی ابھیشیک شرما دیکھیں، ایشن کشن دیکھیں، ان کی اسٹرائک ریٹ دیکھیں کتنی ہائی اسٹرائک ریٹ ہے، ٹھیک ہے. 170 پلس اسٹرائک ریٹ سے کھیلتے ہیں ابھیشیک شرما. تو یہ بڑا فرق ہے. دیکھیں 120 کہاں اور 170 175 اسٹرائک ریٹ کہاں. تو اگر آپ جب تک اپنے بیٹسمینوں کی اسٹرائک ریٹ پہ کام نہیں کریں گے تو آپ 150 کا ٹوٹل بھی بورڈ پہ نہیں لگا سکتے. بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ دیکھیں یہ بھی پاکستان کے ساتھ یہی مسئلہ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اگر آپ پیچھے جا کے ورلڈ کپس دیکھیں اور جو تقریباً 15 سال پہلے جو پلیئرز کھیلتے تھے پاکستان کے، ان کی اسٹرائک ریٹ بھی دیکھیں قدر اچھی تھی، جیسے شاہد افریدی، عمران نذیر، ایسے قسم کے بیٹسمین. ایون مصباح بھی دیکھیں تو مصباح کی اسٹرائک ریٹ میں یہ تھا کہ ٹھیک ہے وہ سنگل ڈبل نہیں لیتا تھا، بلاک کرتا تھا، ہٹ مارتا تھا، لیکن پھر بھی اس کی قدر اسٹرائک ریٹ اچھی ہے دیکھا جائے، ٹھیک ہے نا جی. وہ ایک پلان کے مطابق کھیلتا تھا. لیکن ہمارے یہ جو کرنٹ لاٹ ہے T20 کی جو سائڈ ہے، ان کے اسٹرائک ریٹ بہت کم ہیں، ٹھیک ہے نا جی. آپ کو اپنی اسٹرائک ریٹ پہ کام کرنا ہوگا، سوائے میرے خیال میں فخر زمان ایسا ہے کہ جس کی میرے خیال میں 135 پلس کوئی اسٹرائک ریٹ آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی آپ کو ایسا بیٹسمین نہیں ملتا کہ جس کی اسٹرائک ریٹ اچھی ہے. آپ دیکھیں نا، نافیہ کی تھوڑی اسٹرائک ریٹ اچھی ہے، صحیح ہے، لیکن نافیہ ابھی اتنا کھیلا نہیں ہے، صحیح ہے. آپ نے اس کو چانس اتنا نہیں دیا، آپ اس کو چانس دیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میرے بیسکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کی جیسے ابھیشیک شرما کی ہم مثال دیتے ہیں، یا آپ ایشن کشن کی مثال دیتے ہیں، تو یہ بیسکلی دیکھیں ان کے پاس ایسے اسٹروکس ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس وہ کانفیڈنس بھی ہے، اس لیے یہ 150 پلس اس کو ان کا اسٹرائک ریٹ ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس اسٹروکس بھی ہوں نا، آپ کے پاس کانفیڈنس بھی ہو کہ یار میں کھیل سکتا ہوں، میں تیز کھیل سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا. جیسے شاہد افریدی تھا ایک زمانے میں، وہ پہلے بال پہ آ کے پہلی بال پہ چھکا مارتا تھا. یہ ہوتا ہے کانفیڈنس. آپ کو اگر اپنی سکلز پہ کانفیڈنس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اگر آپ اپنے آپ کو بیک نہیں کر سکتے، جب آپ کے پاس سکل ہوتا ہے نا کسی چیز کا، یا آپ ایک چیز میں ماہر ہوتے ہیں اور آپ میں کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یار میں کر سکتا ہوں، تو پھر وہ ایسا بیٹسمین جو ہوتا ہے نا وہ 150 اسٹرائک ریٹ کیا کہ 200 اسٹرائک ریٹ سے بھی کھیل سکتا ہے. لیکن جن بیٹسمینوں کے پاس سکل نہیں ہوتی یا جن کے پاس شاٹس نہیں ہوتے، جیسے آپ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا بابر اعظم، ٹھیک ہے، رضوان، ٹھیک ہے، اب یہ جو پلیئرز ہیں نا ان کے پاس ایسے شاٹس نہیں ہیں جو کہ ایک پاور ہٹر کے لیے ہوتے ہیں، یا جو مثال کے طور پہ جیسے کہ دیکھیں بابر اعظم بھی اوپنر ہی رہا ہے T20 میں، اس طرح رضوان بھی رہا ہے. لیکن ابھی اس کو آپ کمپیئر کریں ابھیشیک شرما کے ساتھ کریں، ایشن کشن کے ساتھ کریں، سنجو سیمسن کے ساتھ کریں، تو آپ کو فرق صاف ظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ ان کے پاس وہ سکل نہیں ہے. پہلے آپ کو سکل پیدا کرنی ہے کہ یار آپ تقریباً 200 150 یا 200 چلو 200 تو نہیں 150 کی اسٹرائک ریٹ سے کھیل سکیں،
ٹھیک ہے، بال آپ کم سے کم ضائع کریں، زیادہ سے زیادہ آپ سکور کریں، زیادہ سے زیادہ باؤنڈریز لگائیں. تو اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو اب دیکھو بنگلہ دیش کے ساتھ یہی مسئلہ ہوا ہے. انہوں نے کیا 130 رنز کا سکور بنایا ہے، اسی لیے کہ یہ پھنس کے کھیلے تھے. میں بھی ٹھیک ہے پچ میں بھی اس طرح وہ چیز نہیں تھی، لیکن آسٹریلیا نے بالنگ بھی اچھی کیا. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس پاور ہٹرز کی کمی ہے بنگلہ دیش کے پاس. بالکل سیم پرابلم پاکستان کے ساتھ. دیکھیں بالنگ بنگلہ دیش کی بڑی اچھی بالنگ ہے. مستفیض الرحمان جو ہے بڑا پرانا بالر ہے اور کافی آئی پی ایل میں بھی اس کا بڑا اچھا ریکارڈ ہے، اور T20 میں بہت اچھا اکنامیکل بالر ہے، اس کا ریکارڈ بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اسپنرز ان کے میں رشاد ہو گیا، وہ اچھا اسپنر ہے. ٹھیک ہے، T20 کا اچھا بالر ہے. تو بالنگ دیکھا جائے تو کمپیریٹیولی بنگلہ دیش کی بالنگ جو ہے نا وہ اور پاکستان کی بالنگ ٹھیک ہی ہے، ایک ہی طرح کی بالنگ ہے، اچھی بالنگ ہے T20 کی. پاکستان ہمیشہ جب بھی وہ مطلب اس نے مقابلہ کیا ہے یا کمپیٹ کیا تو اپنی بالنگ کی وجہ سے کیا ہے، یا کوئی میچز جیتے ہیں T20 میں وہ بالنگ کی وجہ سے جیتے ہیں ہمیشہ. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے بنگلہ دیش نے یا پاکستان نے اگر انہوں نے اچھا کرنا ہے T20 میں تو اپنے آپ کو ان کو ایک تو اسٹرائک ریٹ کو بڑھانا پڑے گا، پاور ہٹرز کو وہ کرنا پڑے گا، سلیکٹ کرنا پڑے گا. اپنے ملک میں آپ ڈھونڈیں، دیکھیں ہمارے یہاں بھی پاکستان میں بھی پاور ہٹر کی بہت کمی ہے. ٹھیک ہے، اور بالنگ ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہے ابھی جو مطلب ایک ہونا چاہیے. دیکھیں آسٹریلیا کی جو پاس جو بالنگ ہے وہ بھی نئے بالر ہیں سارے. جانسن انہوں نے ایک ٹرائی کیا ہے، چلے نیتھن ایلیس جو وہ تو چلے کافی عرصے سے اب تھوڑا عرصے سے کھیل ہی رہا ہے. زیمپا ان کا ایک مین بالر ہے. لیکن میں نے کرنے کا مقصد ایکسپیرینس بالنگ تو آسٹریلیا کے پاس بھی ہے دیکھا جائے، لیکن مین جو چیز جو آپ کو وہ کرتی ہے دوسری ٹیموں سے وہ کرتی اچھا بناتی ہے یا سیپریٹ اسے علیحدہ کرتی ہے وہ ہے آپ کی بیٹنگ. دیکھو انڈیا نے اپنی بیٹنگ پہ بہت امپروو کیا نا. مطلب دوسری ٹیموں سے آپ دیکھیں کہ بہت فرق اب آ گیا. اگر آپ انڈین بیٹنگ کو دیکھیں، ان کی اسٹرائک ریٹ کو دیکھو، جس طرح ان کے بیٹسمین کھیلتے ہیں، جس تیزی کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور دنیا کے دوسری کنٹریز کے پلیئر بیٹسمینوں کو دیکھیں تو آپ کو فرق نظر آ جائے گا. دیکھو وہ کتنی دفعہ 200+ کو کراس کر رہے ہیں انڈیا، اور آپ دوسری ٹیموں کو دیکھیں انہوں نے وہ کتنا 200+ بنا رہے ہیں T20 میں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ بنگلہ دیش کو بھی یہی چاہیے کہ اپنے لیے T20 کے لیے کے لیے اپنے لیے اچھے اسٹرائکرز ڈھونڈے، پاور ہٹر ڈھونڈے، زیادہ جو باؤنڈریز مار سکے، تو پھر ان کی بالنگ بھی نا ان کو کوئی فائدہ دے سکے گی. ادروائز سیم پاکستان کے ساتھ جو پرابلم ہے یہ ان کو بھی رہے گا. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو تک پھر ملیں گے دوستو. السلام علیکم.